اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14واں پارہ ربما۔ اس سے پہلے سورہ حجر کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت دور نہیں جب خواہش کریں گے یہ کافر کاش یہ مسلمان ہوتے۔ یہ تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے۔ ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یاکلوا یتمتعوا، کھائیں پئیں اور فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور الجھائے رکھے ان کو ان کی آرزوئیں، غفلت میں ڈالے رکھیں۔ فسوف یعلمون، جلد یہ جان جائیں گے۔ یعنی نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے غم میں گھلے جا رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور قوم غفلت میں کھوئی ہوئی تھی، کھانے پینے میلے ٹھیلے، آخرت کو دور جان کر مزوں میں مست تھی، گویا اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑو انہیں، ان کے غم میں ہلکان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا جب پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے اڑانا ہی رہ جائے تو یہ چیز آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مومن آخرت کو بھلا کر دنیا میں مگن نہیں رہتا، نہ اس کو اتنی لمبی آرزوئیں آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں، اور پھر اس کے بعد اس میں یہ فرمایا گیا کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، نہیں ہلاک کیا ہم نے کوئی بستی مگر اس کا لیے ایک لکھا ہوا معلوم تھا۔ نہ تو کوئی امت اپنے وقت سے آگے گزرتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر نہ قرآن نازل کیا گیا یا ذکر نازل کیا گیا، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ آپ تو مجنوں ہیں۔ تمام پیغمبروں کو دیوانہ کہا گیا، حالانکہ پہلے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے اور آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ اصل میں اسلام ان کی خواہشات نفس پر ضرب لگاتا تھا، ان کو منمانی زندگی سے روکتا تھا۔ تو جب ان سے کوئی ٹھوس بات نہیں بن پاتی تھی تو اتنی سچی اور پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کو بھی دیوانگی کا طعنہ دیا جاتا، اور یہی آج کا بھی قصہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ اس کا محافظ خود ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 1400 سال میں ایک حرف ایک شوشہ بھی نہیں بدلا۔ قرآن محفوظ ہے، نسخوں میں بھی، سینوں میں بھی، نماز میں ہر وقت اس کی تلاوت جاری ہے، پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت ہر لمحہ ہو رہی ہے، بستی بستی اس کے حفاظ موجود ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 14 میں کہ اگر ہم کھول دیتے ان کے اوپر دروازہ آسمان کا اور یہ اس میں چڑھ کر بھی دیکھ لیتے تو کہتے ہماری نظروں کی بندش ہو گئی ہے، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے بنایا آسمان میں بروج اور ہم نے اس کو زینت دی ناظرین کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس کی حفاظت کی ہم نے ہر شیطان مردود سے۔ ہاں اگر کوئی اچک لے کوئی بات تو اس کے پیچھے مارا جاتا ہے شہاب ثاقب، یعنی شیاطین کو مار بگانے کے لیے شہاب ثاقب کا انتظام کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کوشش کرتے ہیں خبریں لانے کی، اور پھر اس میں سے اگر کچھ بھی وہ اچک لیں، یہ بھی باذن اللہ ہی ہوتا ہے، تو وہ آ کر اپنے دوست کاہن یا نجومی کو بتا دیتے ہیں، جس ایک بات میں وہ 100 جھوٹ ملا کر آگے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوشش کرتے ہیں خبریں لانے کی تو ایک شعلہ روشن ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ آسمانی میزائل کے مترادف ہیں، اور ستارے ٹوٹنے کی یہ بارش رات کو اکثر دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم اس کو نازل کرتے ہیں ایک معلوم مقدار کے مطابق۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اکثر مایوس ہونے لگتا ہے، تو یہ آیت امید دلاتی ہے کہ اللہ تو خزانوں کا مالک ہے اور وہ اس سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن ہر ایک کے کہنے پر اگر اللہ ہر چیز اتار دے تو پھر تو زمین فساد سے بھر جائے۔ کس کو کتنا دینا ہے اور کس مقدار میں دینا ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور وہ مقدار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 22 میں پانی نازل کرنے کا ذکر ہے کہ ہم بھیجتے ہیں ہوائیں بوجھل، پھر ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی اور ہم اس میں سے تم کو پلاتے ہیں، تم تو اس کو خزانہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی بارش مفت میں برستی ہے، اس کے نعمت ہونے تک کا ہمیں احساس نہیں۔ اللہ یہی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ آج یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو آسمان سے مفت میں برستا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹنوں پانی سمندروں سے بھاپ بنا کر اٹھاتا ہے، شفاف پانی برساتا ہے، اور ہمیں اس کی قدر نہیں، احساس نہیں، اور اللہ کی قدرت کا
ادراک بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لو سے پیدا کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک لوں تو اس کے لیے سجدہ کرنا۔ تو انسان کو مسجود ملائکہ ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اپنی حیثیت کو انسان کو جانچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کس لیے بنایا، اور اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو کہا کہ اس میں روح پھونکی، تو یہ تشریفی اضافت ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، یہ عزت بخشنے کے لیے کہا۔ اور سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، جنات کا سردار تھا، مگر سجدے کے حکم پر بگڑ پڑا۔ ہماری بھی عبادت ہوتی ہے، عام حالات میں ہم کرتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے اور ہماری انا پر زد پڑتی ہے تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے امتحان ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 39 میں ابلیس کا طریقہ واردات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہکایا تو میں اب ان کے لیے، ایک تو اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، پھر اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں چیزیں ان کے لیے مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یعنی دل فریبیاں پیدا کر کے اغوا کرنا، یعنی وہ بدی کو خوبصورت بناتا ہے، نیکی کو مشکل اور پھیکا محسوس کراتا ہے، بدی کے گلیمر میں انسان کو پھنسا کر اغوا کر لیتا ہے، اور اس کے ایمان کے ہاتھ پیر توڑ کر پھر اس کو بے بس کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 45 میں ان المتقین فی جنات و عیون، متقی جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اس میں داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور جو ان کے سینوں میں کوئی بھی کینہ ہوگا وہ ہم نکال لیں گے، یعنی جنت میں داخلے سے قبل۔ اخواننا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ مومن آگ سے نجات جب پا جائیں گے پھر جنت اور جہنم کے بیچ قنطرہ پل پر روک لیے جائیں گے، اور وہاں آپس کے مظالم اور ان کے قصاص دلوائے جائیں گے، یا پھر ان کے دل صاف کر دیے جائیں گے، یعنی پاک صاف دل کر کے وہ جنت میں لے جائے جائیں گے۔ تو یہ مفہوم ہے اس روایت کا۔ تو اللہ ہی اس کی حقیقی صورت جانتا ہے، لیکن معلوم یوں ہوتا ہے کہ جیسے عین آخری مرحلے پر بھی اعمال اگر کسی اور کو دیکھ کر جنت میں درجات میں فرق ہو سکتا ہے۔ اللہم انا نسألک جناتک جنات الفردوس۔ پھر فرمایا جنت کی نعمتوں کا ذکر کہ متقین جو ہیں وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ ہوں گے، کوئی کینہ نہیں ہوگا، نہ ان کو اس میں کوئی مشقت ہوگی، نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی، اور یہ کہ جو میرا عذاب ہے، هو العذاب العلیم، وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ تو وہی امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 51 میں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو خبر دے دیجیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ اس پر داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کہا تو کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، کس لیے کہ انہوں نے وہ جو ضیافت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اس کو چکھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اور پھر معجزانہ طور پر ان کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری ملی، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس کا ذکر ہے کہ ان کی بیوی اس عذاب میں پکڑی گئی۔ اور پھر ان سے جب بستی سے نکلنے کا کہا گیا حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کو، تو کہا گیا کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب زندگی میں آگے بڑھنے لگیں تو کوئی کام کرنے لگیں تو یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ فوکس اسی کے اوپر کریں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 81 سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہاں ہجر والوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، مختلف قوموں کا ذکر ہے نا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو بھی اپنی نشانیاں دی تھی اور وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر امن والے گھر بنایا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو پکڑ لیا گیا، ایک تیز آواز نے ان کو پکڑ لیا، مصبحین، صبح ہوتے ہی، اور نہ کام آئے ان کے جو کچھ بھی وہ کماتے تھے۔ اور ہم نے جو کچھ بھی
پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ بے شک وہ گھڑی آ کر رہنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ آپ اچھے طریقے سے درگزر کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اللہ جاننے والا اور سب پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا۔ یہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن عظیم اس کو ساری مال و متاع کے بالمقابل رکھا گیا۔ یہ وہ نعمت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور یہ اتنی عظیم الشان ہے کہ دنیاوی مال و متاع اس کے مقابلے میں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیاوی مال و متاع چند روزہ زندگی کی ہے، جو دنیا میں ساتھ ہی ساتھ دنیا چھوڑتے ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور آخرت میں خالی ہاتھ جہنم، استغفر اللہ۔ اس کے برعکس سورہ فاتحہ اور قرآن وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے دائمی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آیت نمبر 88 میں کہا گیا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیے جو ہم نے ان کو مال و متاع دیے ہیں دنیا کی زندگی میں سے طرح طرح کے۔ ولا تحزن علیہم اور نہ آپ اس پر غم کیجیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین اور اپنے بازو مومنین کے لیے جھکائے رکھیے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یعنی اس سے کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ مطلب یہ کہ دنیاوی کاموں میں بھی آخرت کو مد نظر رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ریشمی رومال پیش کیا گیا اور صحابہ اس کو پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگے، تو آپ نے فرمایا جنت میں سعد کا رومال اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی آخرت کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ اور پھر کہا گیا نا واخفض جناحک للمؤمنین، آپ اپنے جو ارد گرد مومن ہیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے، یعنی نرمی کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ۔ تو آپ کمزور مسلمانوں کی بہت خیال رکھتے، ان کے پاس جاتے، ان کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں جاتے، ان کو سواری میں اپنے پیچھے بٹھاتے۔ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی ہوئی تھی کہ ایک اعرابی آیا کہنے لگا کہ میرا ذرا سا کام ہے آپ کے ساتھ، اور وہ آپ کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ ایک عورت کے دماغ میں ذرا سا فطور تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جہاں تم کہو گی وہاں میں تمہاری بات سنوں گا۔ یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اس روایت کا۔ پھر آیت نمبر 94 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ باطل کی پرواہ کیے بغیر حق کی دعوت دے ڈالنے کا حکم اس میں آیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے کا مرحلہ خاموشی سے عبادت و تبلیغ کا تھا، تو اللہ کی مدد اور پشت پناہی کا اعلان بھی اس کے ہمراہ ہے، جس کے بلبوتے پر کفر کے مقابلے علی اعلان کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 97 میں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، تو آپ کیا کیجئے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اور عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ یعنی اہل ایمان تکلیف دہ باتوں کے نرغے میں جب ہوتے ہیں تو اس سے بچ نکلنے کی کیا صورت ہے؟ کفر اور نفاق ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اذیت کا باعث ہمیشہ سے بنتا آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے سابقہ پڑا، تو اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، یعنی نعمتوں والی صورت۔ اس میں نعمتوں کا چونکہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا تم جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جس کو ان کا شریک بنایا جاتا ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کس لیے نازل کرتا ہے؟ ان انذروا، کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اتنا سخت جھگڑالو ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، مویشیوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، اس میں بہت سے فائدے ہیں
اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے اس میں جمال بھی ہے جب تم ان کو چرا کر لاتے ہو، چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، اور تمہارے بوجھ بھی دھوتے ہیں ان جگہوں تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر آدھی جان کے ساتھ یا بہت مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا رحیم ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ آج کے دور میں بھی گھوڑوں، خچر اور گدھوں کا کام ہے، حالانکہ پہیہ ایجاد ہو گیا ہے، ہمہ نو گاڑیاں ہیں، لیکن دنیا کے بہت سے دشوار گزار علاقے ہیں جہاں آمد و رفت کے ذرائع میں جیپ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ چپائی ہمارا بوجھ ڈھو کر ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، پہاڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ وہ کچھ پیدا کرتا ہے، یعنی بہت سی فائدے کی چیزیں جن کا ہم علم نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، تم اس میں سے پیتے ہو، اس میں سے درخت اگتے ہیں، اس میں تم لوگ اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اور پھر آگے طرح طرح کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بحر کو بھی مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات بھی نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور کشتیاں بھی اس نے مسخر کیں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، تجارت وغیرہ یعنی کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ نے ہمارے لیے ان گنت خزانے آبی ذخیروں میں بھی رکھے، تر و تازہ گوشت، مچھلی، جھینگے، زینت کی چیزیں جیسے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، اب تو وہاں سے تیل تک نکالا جاتا ہے، لیکن رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے شکر گزاری کا تصور نہیں ہے انسان کے ہاں۔ وہ رب جس کی عطا ہے اس کو بھول گیا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دھوم میں انسان کھو گیا ہے۔ پھر فرمایا اور زمین میں تمہارے لیے پہاڑ گاڑے کہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے، اور نہریں اور بہت سے راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی قرآن میں پہاڑوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی، جس طرح میخ کا ایک حصہ باہر نظر آتا ہے، کیل جو ہوتا ہے، اور باقی وہ اندر گڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح پہاڑ جتنا سطح زمین پر نظر آتا ہے میخ کی مانند، اس کا باقی حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عظیم الشان بلندی کے حامل پہاڑ گوند کے ساتھ زمین کی اوپری سطح پر چپکائے گئے ہیں، نہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے اللہ، وہ جو بہترین خالق ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 20 میں پھر توحید کا سبق مضبوط کیا گیا۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود تخلیق کیے گئے مخلوق ہیں، اموات، مردے ہیں، اموات ہیں، غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہیں، وما یشعرون، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں، ایان یبعثون، کہ انہیں دوبارہ کب اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، تب کن کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دوسری ہستیاں جن کو اللہ کے سوا چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تو قبل از اسلام مشرکین بھی جن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان میں سے بھی اکثر صالحین کے نام تھے جنہیں بعد میں بتوں کی شکل میں ڈھالا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بتوں کے نام ہیں نا، یہ سب صالحین تھے جنہیں بعد کے لوگوں نے بت بنا کر اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور یہی کام جو ہے وہ عیسائی، یہودی اپنے انبیاء اولیاء کے ساتھ کرتے رہے، تو اس سے ہمیں بھی بچنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کو لا تحصوها، ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور ستاروں کا اور وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات مسخر کیے، اور سورج اور چاند اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے، یعنی اور حدیث میں ہمیں یہ جو ستاروں کا یہاں پہ ذکر آیا نا، تو یہ ستارے جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، جو کام اللہ نے ان کو دیا ہے آسمان کی زینت کے لیے، یا یہ راستہ معلوم کرتے ہیں جنگلوں میں اور سمندروں میں۔ پرانے زمانے میں تو خیر اس سے بہت زیادہ راستے معلوم کیا جاتے تھے نا، لیکن یہ نفع نقصان پر قادر نہیں ہے۔ حدیث میں ہے جس نے علم میں نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ سیکھ لیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا آج تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی، ستارے تو ہر وقت گردش میں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آیت نمبر 21 میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، آیت نمبر 25 میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بھی بوجھ جن کو يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار یہ بہت ہی برا ہے جو بوجھ یہ اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 28 میں الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو فوت کریں گے ملائکہ، ظالمی انفسہم، اور یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے۔
تو یہ اس وقت موت کے وقت یہ لوگ ان کی طرف فرشتوں کی طرف سلامتی ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برے عمل نہیں کرتے تھے. بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے رہے. پھر قرآن میں عذاب برزخ کی دلیل ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئیں گے ساتھ ہی ان کا یہ عذاب شروع ہو جائے گا. یہ آیت نمبر 28 اور 29 دلیل ہے عذاب برزخ پر. نہایت واضح انداز میں کافر روحوں کا عذاب، فرشتوں کے ہاتھوں قبض ہونا اور جہنم واصل ہونے کی خبر ہے. حالانکہ ابھی تو قیامت نہیں آئی، تو یہ عذاب قبر یا برزخ کے عذاب ہی کا تذکرہ ہے نا. اور ان سے کہا گیا فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہو. یہ ساتھ ہی فرشتے کہیں گے فلبئس مثوى المتکبرین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ تو کہتے ہیں خیر. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ ہی ہے، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا گھر ہے متقین کا. جنت عدن، جس میں وہ داخل ہوں گے، نہریں ان کے نیچے جاری ہوں گی، جو وہ اس میں چاہیں گے ملے گا. اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے متقین کو. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ لوگ جن کو فوت کریں گے ملائکہ طیبین، اور یہ طیب لوگ ہوں گے. یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے جو تم عمل کرتے ہو. اب متقی لوگوں کے لیے جنت کا سامان موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے. سورہ نحل میں آیت نمبر 32 اس پر دلیل ہے. جیسے پیچھے کافروں اور منافقوں کے برعکس پیچھے ان کا ذکر کیا گیا تھا نا، صالحین کی روح رحمت کے فرشتے سلامتی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری وہیں سنا دی جاتی ہیں. اور یہ دونوں احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. آیت نمبر 35 میں اشارہ ہے. یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی چیز کو. اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، بس رسولوں کا کام تو پہنچا دینا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو اپنے سر لیتے بھی نہیں ہیں. آیت نمبر 36 میں ہے کہ فسیروا فی الارض، چل پھر کر دیکھو زمین میں اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یعنی مومن سفر بھی کرتا ہے، سیر بھی کرتا ہے، لیکن یہ بے مصرف، بے مقصد عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتی. یہ نافرمانوں کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے. زمین میں جگہ جگہ عذاب رسیدہ بستیاں اللہ سے منہ موڑنے والوں کا حال سناتی ہیں. پھر فرمایا آیت نمبر 37 کہ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی، کہ اگر آپ ہدایت کی، ان کی ہدایت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ نہیں ہدایت دیتا من یضل، جس کو گمراہ کر دیتا ہے یا جو گمراہ ہو جاتا ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ، بے شک ہمارا کسی کام کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے صرف کیا کہتے ہیں، ان نقول له، ہم اس کے لیے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے. ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے اگر وہ اس کو سمجھتے ہوں. یعنی ہجرت میں انسان اپنے محبوب ٹھکانے گھر بار کو چھوڑ کر چل دیتا ہے، پھر زیرو سے دوبارہ زندگی شروع کرنی پڑتی ہے. تو ہجرت میں تو دو طرح نئی زندگی شروع ہوتی ہے. ایک تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یوں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. دوسرا معاشی معاشرتی اعتبار سے اللہ کا وعدہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ دینے کا ہے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہجرت مدینہ کی بھی ہے کہ اسلام کی سربلندی کی داستان ہجرت سے شروع ہوئی. ابتدائی مشکلات آئیں، لیکن اس کے بعد وسعتوں کے وہ دن بھی جلد ہی آ گئے جب مدینہ کی ریاست میں کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ رہا. آیت نمبر 45 میں ہے کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ان کے اوپر ایسی جگہوں سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کے شعور میں بھی نہ ہو. اور آیت نمبر 44 میں ذکر کیا گیا قرآن کا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نازل کی ہے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ یہ غور و فکر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کس لیے تھی؟ اللہ نے قرآن کی تشریح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان پر اتاری گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم میں قرآن اور شارح قرآن ہے.
قرآن کو آپ نے اپنے عمل سے، احکام سے، کے نفاذ سے، احادیث سے حرفاً حرفاً ہم پر واضح فرما دیا۔ تو حدیث بھی اسی طرح سے حجت ہے، اس کو بھی ماننا ہے، اور اس کے مانے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آیت نمبر 53، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تم کو کوئی تکلیف آتی ہے پھر تم اللہ ہی کی طرف آہوزاری کرتے ہو۔ آیت نمبر 57 ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یہاں سے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں جبکہ وہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جس کو یہ چاہتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے، اور سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ خبردار، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر فرما رہے ہیں؟ نہیں، کفار اور مشرکین مکہ کا عمل اور فکر واضح فرما رہے ہیں کہ خود بیٹی کے بارے میں ایسے جذبات رکھتے ہیں اور پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اسلام میں تو بیٹی کی پیدائش کو نہایت مبارک اور جنت کا سرٹیفکیٹ بتایا گیا ہے۔ احادیث اس باب میں بہت واضح ہیں۔ مومن بیٹی کی پیدائش پر غمگین نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں، اور ویسے بھی جو اللہ سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور یہ بیٹے یا بیٹیاں دینا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے نا۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنے لگتا ان کے گناہوں کی، ان کے ظلم کی وجہ سے، تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ ان کو ایک مدت مقرر تک ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتی ہے ان کی اجل، ان کا وقت مقرر، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبناً خالصاً، خالص دودھ، صائغاً للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ تو دودھ واقعی اللہ کی نشانی ہے، اسی نشانی کی طرف اللہ متوجہ کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گائے بھینس، یہ دودھ کی فیکٹری ہے، اس کے جسم میں ایک طرف لال خون جو فوراً بدبودہ چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری طرف گوبر، اور اسی گائے سے شفاف سفید دودھ، صحت بخش مکمل غذا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم دوسری جوس بنانے والی مشینوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تخلیق یہ دودھ کی مشین دل کی آنکھوں سے دیکھے تو ہیبت میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ مشین بھی ایسی ہے کہ جو اگر خراب بھی ہو جائے، یعنی جب دودھ دینا بند کر دے تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، ضائع نہیں ہوتی، یعنی اسکریپ تک اس کا جو ہے وہ بھی کام آتا ہے۔ پھر فرمایا آگے شہد کی مکھی کے بارے میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور اس سے جو یہ چڑھاتے ہیں یعنی بیلیں، اور پھر کھا سارے پھلوں میں سے اور اپنے رب کے راستوں پر جو اس نے مسخر کر دیے چل، اور نکلتا ہے اس کے پیٹ سے ایک مشروب جو مختلف رنگ کا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کی مکھی کی کہانی اللہ نے سنائی، اسی پر کفار کہتے تھے نا کہ اللہ کی کیسی کتاب ہے جس میں مکھی جیسی حقیر چیز کا بھی ذکر ہے۔ تو شہد کی مکھی حقیر چیز نہیں ہے، اللہ کی سنائی اخلاقی کا زبردست شاہکار ہے۔ یقیناً ایک ہی چیز سے کوئی ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی اپنی کور نگاہی سے اسی میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ کفار کو شہد کی مکھی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس ننھے سے کیڑے کا فہم و فراست، نظام حکومت، انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ملکہ مکھی چلاتی ہے جو حکمران ہوتی ہے۔ 3 ہفتوں میں 6 تا 12 ہزار انڈے دیتی ہے۔ مکھیوں کی اقسام ہوتی ہیں، دربان مکھیاں کسی خارجی فرد کو اندر نہیں آنے دیتی، بعض انڈوں کی حفاظت پر مامور اور بعض بچوں کی تربیت پر مامور ہوتی ہیں۔ معمار مکھیاں چھتے کے 20-30 ہزار خانے تیار کرتی ہیں۔ کارکن مکھیاں موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی ہیں، اور بعض کارکن پھلوں اور پھولوں کے رس چوس کر اسے شہد میں تبدیل کر کے خانوں میں بھر دیتے ہیں، اور شہد میں شفا بھی ہے، یعنی پھلوں پھولوں کا گلوکوز بہترین شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ شہد خود بھی نہیں سڑتا اور اپنے اندر دوسری چیزوں کو محفوظ رکھنے کی خاصیت بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی زبردست تخلیق ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا حقیر چیز ہے، کہ انسان کا بہترین لباس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے، اور نفیس لذت بخش مشروب مکھی کا فضلہ ہے۔ پھر شہد کی مکھی کی یہ تربیت بھی اللہ نے کر دی کہ چھتا بلندی پر بناتی ہے تاکہ تازہ صاف ہوا آتی رہے، گندی ہوا سے محفوظ رہے۔ دور دراز کے سفر کر کے بھولے بھٹکے بغیر یہ ننھی سی مکھی واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
آیت نمبر 70 میں ذکر کیا گیا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لٹایا جاتا ہے لا ارذل العمر، رذیل عمر کی طرف، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد بھی کچھ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، بس نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی کہ وہ لوٹائیں اپنے رزق کو ان کی طرف جو ان کے غلام ہیں، جو ان کی ملکیت ہے دائیں ہاتھ کے، اس طرح سے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ یعنی تم میں سے جس کو زیادہ رزق ملا ہے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اس کو ایکولی شیئر نہیں کرتے، تو اللہ کے ساتھ ہم یہ چیز ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنے غلاموں کے ساتھ سارے اختیارات شیئر کیے ہوئے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کی نعمتوں کا ہی یہ انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں جو بتایا گیا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ انسانی مصالحے کا تقاضا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عقل، دماغ، قوت، طاقت تقسیم کر دی ہے۔ کچھ لوگ جسمانی مشقت اٹھا کر دوسروں کے کام آتے ہیں، دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اور کچھ عقل اور دماغ کی قوتیں بروئے کار لا کر معاشرے کو سنوارتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 72 میں فرمایا واللہ نے تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا، کیا باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں؟ تو اس میں کہا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے مثالیں گھڑ کر شرک کے دروازے نہ کھولو کہ دنیا کے بادشاہ کو مثال بنا لو کہ اس کے دربار میں رسائی ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 74 میں اس کا ذکر کیا گیا نا۔ تو اس طرح اللہ کو عام بادشاہوں پر یا دنیا کے لوگوں پر قیاس نہیں کرنا، اللہ تو کیا ہے، قریب ہے بہت۔ اور اس کے بعد انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی ابتدا اور اس کی بے بسی یاد دلائی کہ انسان کا بچہ بے بسی اور محتاجی میں تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ طویل عرصے کی نگہداشت کا محتاج ہوتا ہے۔ شروع میں اس کی کان، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، تو اللہ نے ایک رونے کا اس کو گر سکھایا تھا کہ اس سے تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، سب یہ کیسے ہوتا ہے؟ والدین کے دل میں محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے اس کے ساتھ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کی انتظام فرمائے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو نکالا یعنی اپنی ماؤں کے پیٹوں سے، اور کس لیے؟ لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بنائے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی ہمیں کوئی چیز خیر کی لگے تو ہم اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دھیان کس طرف جانا چاہیے؟ اس کے بنانے والے کی طرف جانا چاہیے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی پرندہ بھی پھڑپڑاتا تو آپ اس میں سے بھی ہمارے لیے نصیحت کا کوئی پہلو نکال لیتے۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون یا سکونت کی جگہ بنائی۔ تو گھر جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور ان کو اللہ نے جائے سکون بنایا ہے۔ یہ آیت گھر کا مقصد بھی واضح کرتی ہے۔ اب مغربی تہذیب کو اگر فالو کریں گے تو یہ ہمارے گھر خالی کروا دے گا۔ ماں جو ہے وہ مرکز محبت ہوتی ہے، جو سارے گھر کو جوڑ کر سمیٹ کرنے والی ہوتی ہے، تو اس کو اس کی ان ڈیوٹیوں سے ہٹا دینا، اس سے پھر گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عورت ہی گھر کو جائے سکون بناتی ہے، اسی لیے ماں کے قدموں تلے پھر جنت قرار دی گئی، اور گھر واقعی سکون کی جگہ ہے۔ آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل سے بھی ہو کر آئیں، لیکن جو سکون انسان کو اپنے گھر میں ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 90 سے پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ معاشرتی زندگی کو سنوارنے کے احکام دے رہا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب یہ جو احکام ہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جامع آیات میں سے ہیں، اس میں 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 منع بھی کیے گئے ہیں۔ 3 چیزیں جن پر پوری معاشرتی زندگی کی درستگی کا انحصار ہے۔ ان کا حکم ہے کہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی حقوق کی ادائیگی میں توازن، جو بلاگ ہو، یعنی جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا اس کو دیا جائے۔ والدین، اولاد، اعلیٰ درجے کی خدمات اور کم درجے کی خدمات والوں کے مابین انصاف سے حق کی ادائیگی۔ دوسری بات احسان، فیاضانہ برتاؤ، حق سے زیادہ دینا، سارا وقت گن گن کر ناپ تول کر حق ادا نہیں کرنا بلکہ حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ معاشرے کا حسن ہے اور اسی کو مروت کہتے ہیں، اور اس سے خوشگواری اور شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا رویہ۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم صرف اپنی زندگی میں سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، حالانکہ صلہ رحمی کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور برے کاموں سے روک کر اللہ معاشرے کو صاف ستھرا بھی بنا رہے ہیں۔ اگر 3 بھلائیاں بھی عطا کی ہیں تو 3 برائیوں سے منع کیا ہے۔ فحشا، تمام بیہودہ شرمناک کاموں سے منع کیا۔
منکر ہر وہ برائی جسے تمام شریعتوں نے منع کیا ہے اور اسے برا جانا ہے، کیونکہ صاف ستھرا انسانی ضمیر اسے بدی کی حیثیت سے جانتا ہے۔ اور بغی حد سے تجاوز کرنا، ظلم و زیادتی، دوسروں کے حق پر دست درازی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی شرک کی زیادتی کرتا ہے، کبھی نافرمانی کا ظلم کرتا ہے، تو پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 93 میں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ سے مانگنے کی چیز ہے اور اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا جو تمہارے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر بہترین جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ جو عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت اور وہ مومن ہوگا، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے اور ہم ان کو ان کا اجر بہترین دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ میں آ جایا کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ قرآن ہدایت اور روشنی ہے۔ اگر اسے سمجھ کر پڑھ لیا تو آپ شیطان کو پہچان جائیں گے اور اس کے وار سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اول تو وہ ہمیں قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا، آ جائیں تو پڑھنے نہیں دیتا، پڑھنے دے تو سمجھنے سے روک دیتا ہے، ہیلے بہانوں سے اس سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے جب قرآن پڑھنا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے۔ آیت نمبر 106 میں ہے جو کوئی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد، ہاں اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے یعنی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی شرح صدر کے ساتھ کفر پر چلا گیا تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے محبت کی، پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں چاہنی، جو کام بھی کریں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے تو بھی اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ آیت نمبر 111 میں ہے کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن آئے گا ہر نفس جھگڑتا ہوا اپنے نفس کے بارے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 114 کھاؤ جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے حلال اور طیب، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ آیت نمبر 116 ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی زبانوں سے خود سے نہ کہا کرو جو تم بیان کرتے رہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی گناہ ہے ثواب ہے، خود سے نہ کہا کرو۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 119 ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے جہالت کی وجہ سے، پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 120 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے قائم مقام فرما بردار تھے اللہ کے لیے، اور یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لم ہی مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، چن لیا اس کو، ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اس کو دنیا میں بھی حسنہ دی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہی ہوں گے۔ 125 میں اللہ کے راستے میں بلانے کا طریقہ سکھایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اس طریقے سے ان سے بحث کیجیے جو بہترین ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے۔ تو حق کی طرف بلانے کا دائی کا کیا طریقہ ہے؟ حکمت کے ساتھ سمجھائے، درست کلام جو دل میں اتر جائے، بر موقع بر محل دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے، دانائی کے ساتھ، اندھا دھند تبلیغ کے جوش میں آ کر دوسروں پر چڑھائی نہیں کرنی۔ جس طرح غذا کی دعوت کا سلیقہ ہوتا ہے، ڈش کو خوبصورتی سے سجا کر شائستگی سے بلایا جاتا ہے، ٹھونسا نہیں جاتا، مسلط نہیں کیا جاتا، اسی طرح دعوت دین میں بھی حکمت اور شائستگی ہونی چاہیے۔ موعظہ خیر خواہی کی بات،
لیکن حسنہ اچھی بھلی ہو، دل خراش نہ ہو. نصیحت خود ہی کڑوی ہوتی ہے، اسے خوش ذائقہ، خوش شکل، جیسے آج کل دوائیوں کو فلیورڈ کر دیا جاتا ہے نا، ایسے خوش شکل ہونا چاہیے. فرعون جیسے کافر کے پاس بھی جب حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو نرم کلامی کا حکم دیا گیا، عصا دکھا کر دھمکانے کا نہیں کہا گیا، سانپ بنا کر اس کے پیچھے دوڑانے کا حکم نہیں دیا گیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا لوگوں سے اگر مباحثہ کرنا ہے تو بہترین طریقے پر، یعنی سوال جواب تو ہوگا لیکن کلامی کشتی اور مناظرہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کج بحثی، الزام تراشی، چوٹیں، طنز، یہ نہ ہو. کیونکہ شیطان ایسی چیزوں میں درمیان میں کود پڑتا ہے نا، آر دلانے کا کہتا ہے، طعنے و تشنیع کرنے کا کہتا ہے، تو پھر اس سے دعوت دین کے کام کو نقصان ہوتا ہے. اور دعوت دین کے راستے میں آخری آیت بہترین سرمایہ ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو محسن ہیں، احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.